لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أسر الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت أخي في الدنيا گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مقبول جناب سبیل حسن صاحب نے آل حسن صاحب نے زہرا پر مل جل کر بلند ترین سوال ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے اہل المومن شورا ہوتے ہیں ویسے ہی علی علی کو رسول اللہ پسند کرتا ہے اور سلمان پڑھتا رسول مقبول کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث جس کو سرنامہ کلام بنایا ہے کچھ معروف ہے مجھ حکیم کے دامن میں ہے جو آپ کے اذکار عالیہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جس مضمون کی اصال ثواب کی مجلس تو شخصیت کو محتاج تعارف نہیں، ہر دل عزیز انسان تھا، ہم لوگ شریک تو نہ ہو سکتے، اس کا ہمیں افسوس تا زندگی ہو، اس لیے کہ میں بھی ایک یتیم ہوں اور جب بھی کبھی ملتی ہے تو بھائی کے فرض کے ساتھ ساتھ ایک قدر والی محبت ہمیشہ جو ہے ان سے ہمیں ہوتی ہے۔ خواہش تھی کہ کچھ خدمت کچھ مثال
اور ہمارے یہاں بہترین مثال جو ہے وہ مجلس سے اسی کے ذریعے سے ہم اپنے غم میں شریک بھی ہوں گے اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ تمہید میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اللہ کا نبی شاہ فرماتا ہے یا علی اللہ آخر میں دنیا والآخرہ، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ اصل میں مجلس میرے باش میں جسے حجت الاسلام برادر عزیز جناب مولانا شمس تبریز صاحب عطا فرمائی، میں تو آپ کو آمادہ کرنے کے لیے آ گیا اور میرا سابقہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جو کچھ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میری زبان پہ ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے، کچھ درس یاد کر کے آیا جو سنانا بھی اللہ ملاحظہ فرمایا یا علی انت آخر میں دنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کا حبیب، وہ رسول کہ جس کے لبوں کی جنبش پر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، وہ رسول کی جو کلام نہیں کرتا کہ جب تک وحی الہی کا رسول نہ ہو جائے، وہی کلام کرتا ہے تو وہی کہتی ہے، وہ رسول کی جس کے صدقے میں گمراہوں کو صراط مستقیم ملے، وہ رسول کی جس کے صدقے میں وحشی درندے انسان بن گئے، انسان مسلمان بن گئے اور مسلمان ہم جیسے سلمان بن گئے۔ وہ رسول ارشاد فرماتا ہے یا علی انت آخر فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بھائی ہونا ایک رشتہ، بھائی ہونا ایک رشتہ، اور یہ دنیا جو ہے یہ رشتوں کی وجہ سے ہی چلتی ہے۔ توجہ کیجیے، انسان جب اس کائنات میں آتا ہے تو وہ رشتے لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا ناتی ہوتا ہے، یعنی بہت سارے رشتے لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے رشتوں کی وجہ سے چلتی ہے۔ رشتے اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو دنیا مثل جنت کے ہے، اگر یہی رشتہ بگڑ جائے تو دنیا مثل جہنم کے۔ تین رشتے آخرت والے، بقیہ کے سارے رشتے اس دنیا والے۔ آخرت والے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ہے بندے اور پروردگار کا رشتہ۔ دیکھیے بار بار رشتہ یہ لفظ آئے گا، اور میں بھی آپ ہی کی طریقے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا بھی شین کام درست نہیں ہے۔ زیبا بھائی آپ ذرا زیادہ متوجہ رہیے گا، آپ کی موجودگی میں پڑھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرے کو آفتاب کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ اگر کوئی ممبر رسول پہ آتا ہے گناہ بھی ہو تو بولنے لگ جاتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، ہم بول رہے ہیں، آپ کی موجودگی ضرور ہے جو ہمارے حوصلے کا باعث بنے گی۔ ایک سلوات پڑھیں کہ سلامتی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں تمہیدی گفتگو میں کہ سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ بندے اور پروردگار کا رشتہ، دوسرا رشتہ جو ہے وہ ہے بندے اور امتی کا رسول کا رشتہ، یعنی امتی اور رسول کا رشتہ، تیسرا رشتہ جو ہے وہ ہے امام اور مامون کا رشتہ۔ یہ ہے آخرت والے رشتے۔ اب آ جائیے دنیا والے رشتوں میں، سب سے پہلا رشتہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ہے بھائی اور بھائی کا رشتہ، پھر اس کے بعد ہے عزیز اور عزیز کا رشتہ، پھر اس کے بعد ہے ایک محلے میں رہنے والے دوسرے محلے والے کا رشتہ، پھر اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر میں رہنے والا، پھر اس کے بعد ایک ملک سے ملک میں رہنے والے کا۔ اس طریقے سے یہ رشتے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن توجہ کریں کہ اگر اللہ اور بندے کا رشتہ بگڑ جائے تو دنیا خراب ہو جائے گی۔ اگر امام اور مامون کا رشتہ بگڑ جائے تو آخرت چلی جائے گی، اگر رسول اور امتی کا رشتہ بگڑ جائے تب بھی آخرت چلی جائے گی، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بگڑ جائے تو دنیا جہنم ہو جائے گی، بھائی اور بھائی کے بیچ رشتہ بگڑ جائے تو
گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا, دیکھیے حقیقت سے منہ نہ موڑیے گا. بھائی اور بھائی میں رشتہ بگڑ جائے تو گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. عزیز اور عزیز کا رشتہ بگڑ جائے تو دنیا عذاب بن جاتی ہے. یہ رشتے اگر صحیح کام کر رہے ہیں, رشتے خوشگوار ہیں, تو دنیا میں اس سے جنت کہتے ہیں. رشتے بگڑ جائے تو دنیا میں اس سے جہنم کہتے ہیں. اور دیکھیے یہ رشتوں کی قید صرف ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی کہ صرف ہمارے یہاں رشتے پائے جاتے ہیں, بلکہ یہ رشتے دیگر مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں. یہی رشتہ آپ کو عیسائیوں کے یہاں بھی مل جائے گا, یہی رشتہ آپ کو ہندوؤں کے یہاں بھی مل جائے گا, یہی رشتہ آپ کو یہودیوں کے یہاں بھی مل جائے گا. لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے جہاں ہم پر کروڑوں فیض ہے, وہی ایک فیض یہ بھی ہے کہ کربلا رشتوں کی جنت ہے. کربلا رشتوں کی جنت ہے. اگر بندے اور پروردگار کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا کا مطالعہ کرو. اگر بھائی اور بھائی کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا سے اچھی کوئی نظیر نہیں. اگر اولاد اور ماں باپ کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا کا مطالعہ کرو. جب تک کائنات میں رشتوں کا وجود باقی رہے گا, یاد رکھیے گا ہمیشہ کربلا کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, میرا خطاب ہمیشہ جو ہے وہ پڑھے لکھے حضرات کی ہوتا ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کے لیے خطاب ہے, اور جو بیچارے میری طریقے سے جاہل ہیں میں انہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. لہذا ہوں ہاں کرتے رہیے تاکہ لطف آتا رہے. جب تک اس کائنات میں رشتوں کا وجود برقرار ہے کربلا کی ضرورت ہوتی رہے. اب آپ میری مجلس کا عنوان سمجھ گئے. مجلس کا عنوان ہے بھائی. بھائی ہونا ایک رشتہ, بھائی اور بھائی رشتے کو کہتے ہیں. اور انسان جب اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے رشتے لے کے پیدا ہوتا ہے. کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا ناتی ہے, کسی کا پوتا ہے. اور ہمارے پاس دو رشتے ہیں. ایک رشتہ جو ہے وہ نسبی رشتہ کہلاتا ہے, اور ایک رشتہ جو ہے وہ سببی رشتہ کہلاتا ہے. یہ بیٹا ہونا, بھائی ہونا, کسی کا پوتا ہونا, یہ نسبی رشتے میں آتا ہے. لیکن یہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے تو رشتوں کی ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے. یہ خسر محترم ہے, یہ برادر نسبتی ہے, یہ بھاوج ہے, یہ ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے. اور دیکھیے شریعت جو ہے ان دونوں رشتوں کو مانتی ہے. جہاں شریعت میں نسبی رشتوں کا تذکرہ ہے, وہیں شریعت میں سببی رشتوں کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے. متوجہ نہیں ہے, میں آپ کو کس منصب پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جہاں سببی رشتوں کا تذکرہ ہے وہیں نسبی رشتوں کا بھی تذکرہ ہے. شریعت دونوں رشتوں کو مانتی ہے. نسبی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ہے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ. سببی رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ ہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ. اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بگڑ جائے تو دنیا عذاب ہے, اور اگر یہ رشتہ بگڑ جائے تو انسان میراث سے خارج ہو جاتا ہے. اور سببی رشتوں میں اگر زوجہ اور شوہر کا رشتہ بگڑ جائے تو وہاں بھی وہ میراث سے خارج ہو جائے. انسان ایمان, لیکن بھائی جو ان دونوں رشتوں میں شامل نہیں. بھائی نہ اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں شامل ہے, نہ زوجہ اور شوہر کے رشتے میں شامل ہے. تو یہ دونوں رشتے بہت اہم, لیکن بھائی ان دونوں رشتوں میں شامل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی کے رشتے کو ایک خصوصیت ایسی حاصل ہے جو نہ اولاد اور ماں باپ کے رشتے کو حاصل ہے, نہ زوجہ اور
لیکن جو خاصیت اور خصوصیت بھائی کے رشتے کو حاصل ہے وہ نہ زوجہ اور شوہر کے رشتے کو حاصل ہے اور نہ اولاد اور ماں باپ کے رشتے کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں رشتوں کے کٹ جانے کا ڈر ہے۔ اولاد اور ماں باپ کے رشتے کو کاٹنے کی قینچی کا نام ہے آگ۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا تو وہ میراث سے خارج ہو جائے، اب اس کا میراث میں کوئی نام نہیں ہوگا، اس سے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا تو وہ بھی میراث سے خارج ہو جائے گی، اب اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی ان دونوں رشتوں میں شامل نہیں ہے، لیکن بھائی کے رشتے کو ایسی خاصیت حاصل ہے کہ جو نہ اولاد کو حاصل ہے، نہ ماں باپ کو حاصل ہے، نہ زوجہ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا رشتہ ہے کہ جہاں نہ آگ کا ڈر ہے نہ طلاق کا ڈر ہے۔ ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ جو نہ ماں باپ کو حاصل ہے نہ زوجہ اور شوہر کو حاصل ہے۔ آپ گولی مار دیجئے بھائی، بگاڑ ہو جائے، جان کا دشمن ہو جائے، چہرہ دیکھنا گوارا لگ جائے، لیکن آپ رشتہ نہیں کاٹ سکتے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیے اس کائنات میں کتنے جرم ہوئے، کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے سوائے پروردگار اور معصومین کے۔ کتنے جرم ہوئے کسی کو نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہوئی وہاں سب سے پہلا جرم یہ ہوا کہ بھائی نے بھائی کو مارا۔ جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہوئی سب سے پہلا جرم یہ ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ جناب آدم کی دو اولاد، کون؟ حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جناب حابیل کو مارا، قتل کر ڈالا۔ کیوں قتل کر ڈالا؟ کہ ایک دن دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے زیادہ پروردگار کون کس کو چاہتا ہے۔ تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ہدیے کو لے جا کر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا اور بجلی گر کر جس ہدیے کو جلا دیا، دیکھیے صدا بلند بھائی صلوات پڑھے محمد۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد ہوتا ہے اور طالب علم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میری ساری گفتگو طالب علمانہ ہوگی، استاد کی حیثیت تو میں کبھی پڑھتا ہی نہیں، اور میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میری تمام باتیں ناگزیر گزار کی۔ ہدیے کو لے جا کر پہاڑ پر رکھا جاتا تھا، بجلی گر کر جس ہدیے کو جلا تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ ہدیہ قبول ہو گیا، اور جو نہ جلے وہ ہدیہ قبول۔ تو جناب حابیل جو تھے یہ غلہ بانی کرتے، جانوروں کو چلاتے، جانوروں کو پالتے۔ تو انہوں نے اللہ کی راہ میں، توجہ کیجیے گا یہاں پہ ایک میں درس دینا چاہتا ہوں کہ جناب حابیل نے اللہ کی راہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اپنے جانوروں میں سے جو سب سے خوبصورت جانور تھا اسے نکالا۔ دیکھیے اب یہاں پہ جناب حابیل درس دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز ہدیہ پیش کرنی ہو تو اسے آپ کی نگاہ میں سب سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیا کس نے کہہ دیا کہ گھر کی بوسیدہ کتابیں لے جا کر مسجد میں رکھ دو، مسجد میں آنے والے اس کی تلاوت کریں گے؟ نہیں، توجہ کیجیے گا، اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز ہدیہ دینی ہے تو آپ کی نگاہ میں خوبصورت ہونی چاہیے۔ جناب حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت سا جانور اللہ کی راہ میں ہدیہ دینے کے لیے نکالا، اور قابیل جو تھا یہ کھیتی اور کسانی کرتا تھا۔ تو اس نے گیہوں کی کچھ خراب بات اللہ کی راہ میں ہدیہ کرنے کے نکالی اور لے جا کر پہاڑ پر رکھا۔ رات ہوئی،
بجلی گری، صبح جا کر ان دونوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب حابیل کا ہدیہ قبول ہوا اور قابیل کا ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ پروردگار جناب حابیل کو زیادہ چاہتا، قابیل کو نہیں چاہتا، ارباب ارباب۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا تھا؟ اسی وجہ سے کیا کہ اللہ نے قابیل کا ہدیہ قبول نہیں کیا، حابیل کا ہدیہ قبول کر دیا تو قابیل کو غصہ آ گیا۔ غصہ آیا تو اس نے، اس زمانے میں کوئی اسلحہ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، اس نے ادھر ادھر نظر گوائی تو اسے ایک بڑا سا پتھر ملا اور اسی پتھر کو جناب حابیل کے سر پہ دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ احسان ایمان، یہاں بات تو پتہ چل گئی لیکن نتیجہ تو نکالیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب حابیل کو قابیل نے اس لیے مارا کہ اصل میں قابیل کو غصہ آیا تھا اللہ پر، جس نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اب اسے اللہ ملا نہیں، لہذا اس نے اپنا غصہ اتارا اللہ والے پر۔ اللہ ملا نہیں تو اس نے اپنا غصہ اتارا اللہ والے پر، تو یہ مسئلہ روز اول طے ہو گیا کہ غصہ کسی پر آتا ہے اترتا کسی اور پہ ہے۔ غصہ کسی پہ آتا ہے اترتا کسی اور پہ ہے۔ تو کچھ لوگ نکلے تھے محمد کو قتل کرنے کے لیے، بیچ میں علی مل گئے، جب علی کو مٹا نہ سکے تو حسین سے لڑے، اور جب حسین کو نہ مٹا سکے تو وہی غصہ آج ہم پہ اتارا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ غصہ کسی پہ آتا ہے اترتا کسی اور پہ۔ دیکھیے شورا حضرات میں 5 منٹ کا وقت ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ آئے اور میں اصل مطلب کی باتیں ان کے سامنے کروں۔ دیکھیے ہوتا یہ کہ ہم تو سب کو سن لیتے ہیں، ہمارا بھی تو دل چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہماری باتیں سنے، لہٰذا دست ادب جوڑ کے جناب افسر علی امامی صاحب کی خدمت میں وہ جلد از جلد جو ہے وہ فرش اعظم پہ آنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں غصہ کسی پہ آتا ہے اترتا کسی اور پہ۔ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر، تاریخ کے دامن بھائی اور بھائی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی کھٹی میٹھی تاریخ ہے، جہاں بھائی سے بھائی کے ساتھ وفا کی تاریخ ہے، وہیں بھائی سے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی تاریخ ہے۔ تو یہ میں نے قرآن سے واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا کہ جہاں ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اچھا لوگ سوال کرتے کہ یہ بتائیے کہ اس نے کس کو قتل کیا؟ دونوں نام جو ہے ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، تو پہچان ہم بتائے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس کے نام میں لفظ کاف لگا ہے اسی نے قتل کیا، یعنی قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب جب جناب آدم کو معلوم کہ بیٹا مارا گیا، آنے کے بعد قبر حابیل پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد گریہ کیا، اور گریہ کر کے جب اٹھنے لگے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ توجہ کیجیے، بھائی باپ تھے، دونوں کے باپ تھے، بیٹا مارا گیا تھا، لہذا آنے کے بعد قبر حابیل میں بیٹھ کر گریہ کیا، اور جب اٹھنے لگے تو لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ تو یہ مسئلہ روز اول طے ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ شہید کے حصے میں آنسو آتے ہیں، قاتل کے حصے میں اچھا یہ بھی سوال کرتے ہیں وسیم بھائی، یہ بتائیے ہم نسل حابیل سے ہیں یا نسل قابل سے؟
دیکھیے آواز بلند ہو رہی کہ بتائیے کون نہ کہتا ہے کہ ہم نسل حابیل سے ہیں یا قابل سے؟ تو میں آپ کو کتابی اور تحقیقی بات بتا رہا ہوں کہ نہ ہم نسل حابیل سے ہیں نہ نسل قابل سے، بلکہ اللہ نے جناب آدم کو اور اولادیں دی جس سے یہ نسل آگے بڑھی۔ لیکن اگر کوئی وزید ہو کہ نہیں بتائیے کہ ہم نسل حابیل سے ہیں یا نسل قابل سے، تو یہ کوئی کتابی جواب نہیں ہے، کوئی تحقیقی جواب نہیں ہے، بلکہ یہ خطابی جواب ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہچان میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، دیکھ لیے کہ جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ نسل حابیل سے ہے، جو قاتلوں کا ساتھ دے وہ نسل قابل سے ہے۔ جو نسل حابیل سے ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے وہ شہیدوں کا ساتھ دے گا۔ اور آج کل تو لوگوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ اب سمجھ لیجیے کہ جو یزید کو رحمت اللہ کہے بھائی قاتل تھا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل تھا، تب آپ اندازہ لگا لیجیے، نتیجہ نکال لیجیے وہ نسل حابیل سے ہے یا نسل قابل سے ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے ایک واقعہ بھائی سے بھائی کی دعویٰ کے ساتھ۔ آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے دامن میں کچھ اور بھائی بھی ہیں؟ تو کہا ہاں ہے، ایک خاندان ہے جہاں بہت سارے بھائی ہیں، یہ خاندان ہے جہاں بہت سارے بھائی۔ پتہ چلا کہ جناب یعقوب کے 11 بیٹے، جناب یعقوب کے 11 بیٹے، 12 بیٹے، معاف کیجیے گا، جناب یوسف کو لے کے، جناب یوسف کو لے کے 12 بیٹے، 10 بیٹے اس میں سے بگڑ گئے۔ کتنے بھائی بگڑے؟ 10۔ کیوں بگڑ گئے؟ کیا بگڑ اس لیے گئے کہ جناب یوسف نے ایک دن رات میں خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہا تھا؟ دن کے اجالے میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دن کے اجالے میں دیکھا تھا یا یہ چیزیں رونما ہو چکی تھی؟ نہیں، میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آنے کے بعد اپنے باپ سے بتا رہے ہیں، یعنی ایک نبی دوسرے نبی سے خواب بیان کر رہا ہے کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جانتے جواب کیا ملا؟ کہا بیٹا یہ خواب تمہارا بہت اچھا ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، اپنے بھائیوں سے نہ بتانا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ خواب کی بات سن کر کیسے کوئی کسی کا دشمن ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا تھا کہ میں دلی میں بیٹھا ہوا پردھان منتری ہو گیا ہوں اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو لاک ڈاؤن فلاں دن سے فلاں دن تک لگے گا، تو دیکھیے گا، اور لوگ اتنے دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ کہیں مولانا صاحب کو لگتا ہے ذہنی توازن بگڑ گیا۔ رات میں تو صحیح سالم سوئے تھے، رات میں جب مجلس پڑھی تو اس کے بعد بریانی بھی کھائی تھی، توجہ کیجیے، لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ بھائی خواب کی بات سن کر کوئی کیسے کسی کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ارباب اعظم توجہ کیجیے گا، اگر کوئی خواب کی بات سن کر بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، یعنی چاند، سورج اگر سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے تو بھائی کا دشمن ہو جائے، تو اگر ظاہراً میں کوئی کسی کے در میں، توجہ کیجیے گا، ظاہری میں اگر کسی کے در میں ستارہ اتر آئے، اگر کسی کے در میں ستارہ اتر آئے، کسی کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ جائے، تو اگر کوئی اس کا دشمن ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ نہ دیکھو بھائی کو خواب نہ بتانا ورنہ وہ تمہاری جان کے دشمن ہو رہا ہے، لیکن یہ خواب اسی صورت سے بھائیوں کو پتہ چلا اور لے کے جناب یوسف کے کندھے کنویں میں ڈال دیا۔
ان میں جو 11واں بھائی تھا وہ بے گناہ تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اندھے کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے نکال کے مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ حالت نے گڑبڑ کر دی، جو غلام تھا وہ عزیز مصر بن گیا، توجہ کیجیے، اور جو شہزادیاں تھیں وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ بھائی جناب یوسف کے حسن میں ڈوبی ہوئی زلیخا محل سے فٹ پاتھ پہ آئی، وجہ کیا تھی؟ کروڑ بندی ہے زمانے میں، لیکن جب بات اس نے یوسف اور زلیخا کی آتی ہے تو چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی جماعت ہونا پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں، مایوس نہ ہوئیے گا، ہم جوانان جنت کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ایک دن جوان ہو کے دکھائیں گے۔ کب فٹ پاتھ پہ آ گئی، عزیز مصر بن چکے ہیں، ایک دن جناب یوسف کی سواری ادھر سے ہوئی تو زلیخا کو کچھ محسوس ہوا کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا، پوچھتی ہے کوئی میرے قریب ہے؟ وہاں سرکاری عملے کے 2 شخص پڑے، کہا کس کو پوچھ رہی؟ کہا اتنا بتا دو کہ کیا ادھر سے میرے یوسف کی سواری گزری؟ آپ پہنچے نہیں میرے جملے، اتنا بتا دو کہ کیا ادھر سے میرے یوسف کی سواری گزری ہے؟ کہا تم ہو کون؟ تم وہی تو نہیں ہو جس نے ہمارے سرکار کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا ہم تمہیں ان کے قریب نہیں لے جا سکتے، لیکن جب یہ بحث آگے بڑھ گئی تو ان لوگوں کی آواز جناب یوسف کے کانوں تک پہنچی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا سرکار وہی بڑھیا ہے جس نے آپ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا کی قسم ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا پرے ڈھکیل دو، لیکن وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا، کہا اسے میرے قریب لے کے آؤ۔ قریب لائے، جناب یوسف نے نظر بھر کر زلیخا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا، زلیخا تم ہو؟ یہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ کہا سننا چاہتے ہو کہ میرا یہ حال کیوں ہوا؟ کہا بالکل سننا چاہتا ہوں۔ کہا یوسف یاد رکھو کہ حسن یوسف کی محرومی نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ یہ سوال پڑے گا محمد والا، مائک کی آواز بہت دور تک جا رہی ہے، ہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، سلوات پڑے گا محمد والا۔ دیکھیے اور آپ شکرہ حضرات جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ زلیخا کہتی کہ یوسف سننا چاہتے ہو تو میرا یہ حال کیوں ہوا؟ میں بالکل سننا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھو کہ حسن یوسف کی محرومی نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ جناب یوسف مسکرا کے کہتے ہیں کہ زلیخا تم نے میرا حسن دیکھا تو تمہارا یہ عالم ہو گیا، اگر کہیں تم میرے سردار محمد کا حسن تمہارا کیا عالم ہوتا؟ زلیخا کہتی ہے یوسف تم سچ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو۔ زلیخا سے کہتے ہیں یوسف کہ تم نے سردار محمد کو دیکھا نہیں تو میری بات کی تصدیق کیسے کہتی ہو کہ یوسف جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ سردار حسن میں زیادہ ہے، محمد مجھ سے حسن میں زیادہ ہے، تم نے میری بات کی تصدیق کیسے کی؟ زلیخا کہتی ہے یوسف جیسے تم نے اپنے سردار محمد کا نام لیا نا، حسن کی ایک بجلی چمکی، حسن کی ایک بجلی چمکی جو میرے دل میں گھر کر گئی۔ اور اے یوسف یاد رکھو اب تمہاری محبت میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے سردار محمد کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ جیسے ہی محمد کی محبت کا اقرار کیا، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، ان سے کہو اس کی جوانی کے پلٹانے کی دعا کرو۔
اور اس سے عقد کرے. دعا کی گئی. چہرے کی جھریاں غائب ہو گئی. کمر جو خمیدہ تھی وہ صحیح ہو گئی. عصا کا سہارا چھوٹ گیا. حسن واپس آ گیا. زلیخا کو جوانی ملی. یہی تو ہوا تھا نا. یہی تو واقعہ تمام ہو جاتا ہے کہ جناب یوسف نے زلیخا سے شادی کر لی. اب تو ہو گیا. لیکن اس واقعے سے نتیجہ تو نکالی. اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یوسف کی محبت وہ محبت ہے. دیکھیے فائدہ کیا. یوسف کی محبت وہ محبت ہے جو جوان کو بوڑھا کر دیتی ہے. لیکن محمد کی محبت وہ محبت ہے. جناب یوسف مصر کے بازار میں بک بھی گئے اور وہاں کے عزیز مصر بھی بن گئے. تو یہ دو باتیں میں نے قرآن سے پیش کی جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی بھائی کا دشمن. لیکن اسی قرآن مجید ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر پیار اخلاص محبت زیادہ ہو تو بھائی بھی اہلیت میں شامل ہو جاتا ہے. اگر پیار محبت اور اخلاص زیادہ ہو تو بھائی بھی اہلیت میں شامل ہو جاتا ہے. قرآن جملہ رقم کرتا ہے کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. جناب موسیٰ بارگاہ عزیز میں کھڑے ہیں, جب سے دعا بلند کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. پتا چلا کہ پیار محبت اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ بھائی کو بھی اہلیت میں پروردگار شامل کر رہا ہے. لیکن اگر یہی پیار محبت اخلاص نہ ہو تو بیٹا بھی اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے. پیار محبت اخلاص نہ ہو تو بیٹا اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے. قدرت کی آواز ہے, نور تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نور تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں. اب جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں اس میں علی کہاں ہے, توجہ کیجیے. یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس میں علی کہاں ہے, تو ہم ان سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. جہاں میں ہارون ملیں گے وہیں میں علی ملیں گے. جہاں پہ ہارون ملیں گے وہیں پہ علی ملیں گے. یہاں پیار محبت اخلاص اتنا زیادہ کہ پروردگار بھائی کو بھی اہل میں شامل کر رہا ہے. تو یہ قرآن سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو تاریخ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی اور بھائی میں محبت اتنا زیادہ ہے کہ جس کی گواہی خود پروردگار ہے. شب معراج یاد ہے نا, اللہ کا نبی جب معراج سے واپس آیا, بس آخری بات ہے, اس کے بعد اپنے مسائب اور آپ کی رحمتیں تمام. چونکہ میرے نظریے کے مطابق یہ مجلس حسین کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں ہوتی, اس لیے میں آپ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیار محبت اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ جس کی گواہی خود پروردگار دے. اللہ کا نبی جب معراج سے واپس آیا تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے, اے اللہ کے نبی جنت دیکھی مبارک, اے اللہ کے نبی فرشتوں سے ملاقات کی مبارک, اے اللہ کے نبی فرشتوں کو نماز پڑھائی مبارک, اے اللہ کے نبی سلسبیل دیکھی مبارک. سارے لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. لیکن سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اللہ سے محو گفتگو بھی ہوئے تھے, آپ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے. اللہ تو لہجے کا محتاج نہیں ہے,
اللہ کوئی لہجہ نہیں رکھتا، اللہ کوئی زبان نہیں رکھتا. تو مجھے اتنا بتا دیجیے کہ جب آپ سے اللہ محض گفتگو تھا تو اللہ نے لہجہ کون سا اختیار کیا تھا؟ دیکھیے پیار اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. پیغمبر اکرم ہمیں اتنا بتائیے کہ اللہ نے جب گفتگو کی تو لہجہ کس نے اختیار کیا؟ میں یوں تو کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ظاہر بھائی، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے یہ کہنے کی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، ورنہ لوگ طالب علم سمجھ کے بات روا روی میں گزار دیں. کتاب کا نام دے رہا ہوں القطرہ. دیکھیے اردو میں بھی موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نام پہ نہ جائیے گا کہ بہت بھاری نام، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس جلد میں. بڑی آسانی سے حوالہ بتایا بھی نہیں، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، انگلی اٹھانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن محنت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. حوالہ تلاش کرنا ہے، راستہ ہم بتائے دیتے ہیں، منزل تک پہنچنا آپ کو. کتاب کا نام ہے القطرہ، 4 جلدوں پر مشتمل ہے. لفظ بدلفظ نہ ملے لیکن مفہوم ضرور ملتا ہے. کیا بات ہے، واہ! اس لیے کہ اگر لفظ کا لفظ ہو گیا تو پھر خطاب کرنے کا فائدہ کیا؟ پیار محبت اخلاص اتنا زیادہ کہ جس کی گواہی پروردگار. اے اللہ کے نبی محض گفتگو ہوئے تھے تو یہ بتائیے کہ اللہ نے لہجہ کون سا اختیار کیا؟ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جب میں پروردگار سے محض گفتگو تھا تو ایک مرتبہ پروردگار نے مجھے روکا، اور روکنے کے بعد میرے حبیب مجھ سے سوال کرو، میرے حبیب مجھ سے سوال کرو کہ میں تم سے کس کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو میں نے پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار بتا تم مجھ سے کس کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے؟ تو پروردگار نے کہا میرے حبیب میں تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کچھ آگے بڑھی. پھر پروردگار نے مجھے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ میرے حبیب مجھ سے سوال کیا کہ میں تم سے علی کے لہجے میں ہی کیوں گفتگو کر رہا ہوں. یہ پروردگار کہہ رہا اپنے حبیب سے، تو اللہ کا نبی کہتا ہے پروردگار بتا تم نے مجھ سے علی کے لہجے میں ہی کیوں گفتگو کی؟ تو اس پر پروردگار یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کائنات میں تمہارے نزدیک اگر کوئی محبوب ترین انسان ہے تو مجھے دیجیے گا. اگر کوئی محبوب ترین انسان ہے تو وہ ذات ہے علی کی. لہذا میں نے یہ چاہا کہ علی کے لہجے میں گفتگو کر کے تمہیں اطمینان دلا سکوں. علی کے لہجے میں گفتگو کر کے اطمینان دلا سکوں. اب ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پروردگار اپنے حبیب کو اطمینان دلانے کے لیے علی کے لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے تو اگر ہم اپنی مجلسوں میں علی علی کہہ کے اللہ کے نبی کو اطمینان اللہ کے نبی کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ آپ علی کی حد سے آگے بڑھاتے ہیں؟ ارے ہم سوال کرتے ہیں کوئی علی کی حد تو بتائے. علی کی حد کس سے معین ہوئی؟ جب معین نہیں ہوئی تو ہم حد سے آگے بڑھے گا. پتہ نہیں ہم ابتدا میں ہے یا بیچ میں ہے یا حد آخر میں ہے، کسی کو نہیں معلوم. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے علی کا حق ادا کر دیا. ایمان یہ ایک ہے کہ جس کی محبت کی گواہی، پیار اخلاص محبت اتنا زیادہ
کہ پروردگار اس کی گواہی ہے۔ اور ایک بھائی ہم نے کربلا کے میدان جہاں پیار اخلاص محبت اتنا زیادہ ہے کہ کبھی بھائی کو بھائی نہیں، مرحوم کے سارے چونکہ رشتے میں وہ بھی میرے بھائی اور ان کے ایک چھوٹے بھائی یہاں فرشی اعظم میں موجود ہیں، ضمیر الحسن صاحب، ہم تشریح جنازہ میں شریک نہ ہوئے، ہمیں اس کا افسوس، لیکن خدا شاہد کہ ہم برابر کے ساتھ آپ کے قبول، اور یہ غم ایسا ہے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا نہ پڑے، یاد رکھیے کہ ہماری جگر چاپ ہے، کلیجہ منہ ہوا، لیکن ہمارا کروڑوں سلام اس غریب زہرا کہ جس نے سن 61 ہجری کی تاریخ کربلا کا نام بالکل الٹ کیا۔ سن 60 ہجری تک کربلا کیا تھی؟ سن 60 ہجری تک کربلا ایک ویرانے کا نام، کربلا ایک جنگل کا نام، لیکن ہمارا کروڑوں سلام اس غریب زہرا جس نے 61 ہجری کی تاریخ میں کربلا کا نام بالکل الٹ کر دیا۔ ارباب حضرات، مقدمہ مسائل میں فضائل کا صرف ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب محمد بن طارق نے تاریخ بلدان کے مورخ نے ایک قیامت کا جملہ لکھا کہ جب محمد بن طارق نے 70,000 کا لشکر لے کر اسپین پر قبضہ کرنے کے لیے شب میں لنگر انداز ہوا تو ادھر فوج خیموں میں آرام کر رہی تھی اور فوج کا کمانڈر خیمے سے نکل کر ساحل پر پہنچتا، کشتیوں کو جمع کرتا، ان کشتیوں کو آگ کے حوالے کرتا، ادھر کشتیاں جل رہی ہیں، ادھر فوج کے دل سے بغاوت کی چنگاریں نکل رہی ہیں۔ فوج کا سپہ سالار آگے بڑھتا اور کہتا ہے فوج کے کمانڈر، تم نے ان کشتیوں کو آگ کے حوالے کیوں کیا؟ اگر صحیح جواب نہ پیش کیا تو ہم یہاں کی فوج سے بعد میں لڑیں گے، پہلے تجھے قتل کریں گے۔ فوج کے کمانڈر کہتے ہیں کہ اگر میں نے صحیح جواب پیش کر دیا تو کیا تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے؟ کہا ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے، اگر صحیح جواب مل گیا تو اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ قیامت کا جملہ محمد بن طارق کے حوالے سے، محمد بن طارق کہتا ہے کہ سپہ سالار یاد رکھو کہ میں نے ان کشتیوں کو آگ کے حوالے اس لیے کیا کہ تاکہ جب تم کل محاذ پر لڑو تو تمہارے ذہنوں میں صرف دو تصور رہے، یا ملک لے لینا ہے یا جان دے دینا ہے۔ اب یہاں سے واپسی کا راستہ محال ہے، یا ملک فتح کرو یا اپنی جان دے دو۔ ارباب حضرات، اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں کہ جو کشتیوں کو جلا کر فوج جو کشتیوں کو جلا کر فوج کو لڑنے پر مجبور کر دے، دنیا اسے شہنشاہ وقت کہتی ہے، لیکن جو چراغ کو گل کر کے بیعت کو اٹھا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج ہمارے درمیان کربلا موجود نہ ہو تو یاد رکھیے تعلیمات اسلامی کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ آج کربلا نام ہے امن و امان، آج کربلا نام ہے درسگاہ حسینی کا کہ جہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ارباب ایسا اسی کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، حسین نے پروردگار کی محبت کی خاطر، اور اسی کربلا کے میدان ایک بھائی جو تا زندگی اپنے بھائی کو آقا مولا ہی کہا، وہ تو وقت سے آخر مولا نے خواہش ظاہر کی بھئی عباس مجھے بھائی کہہ کے دکھا۔ بس یہ جملہ مولا ابوالفضل عباس کی زبان پہ آیا ہے اور روح کا فصل منصری سے پرواز کر۔
आवाज आई, भाई तुम्हारे जाने से मेरी खबर टूट। अब अंदाजा लगाइए कि भाई के जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबत तारी हुई कि जिसकी वजह से मौला को यह कहना पड़ा कि भाई तुम्हारे जाने से मेरी खबर टूट। कितनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन और मौला अब्बास। बस यही साबित करूंगा और मसाइल तमाम करूंगा। अरबाब अज़ा जब कोई न बचा, मैदान कारज़ार में तो इमाम हुसैन यको तनहा खड़े लाजवाब जंग कर रहे कि फौज अलमान हफीज की सदाएं बुलंद कर रही। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि हमारा इमाम घोड़े से जमीन की तरफ आना चाहता है, लेकिन इमाम का लाशा नजदीक में रहा, न जमीन पे पहुंचा, बल्कि तीरों पे मुअल्लक हो गया। शिमर मलाउन खंजर लेकर आगे बढ़ा। 13 ज़रबों में बोसा गाहे मोहम्मद को जुदा किया। सर हुसैन को जुदा करने के बाद उस मलाउन ने यह बेहुरमती की कि जुल्फ़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाथ डाला। सर हुसैन को उठाया और उस जानिब गया कि जहां मेरे साथ खड़ा हुआ था। जब करीब पहुंचा तो एक मर्द मेरे साथ कहता है कि शिमर, मैंने ये देखा कि जब तू खंजर चला रहा था तो हुसैन के लब हिल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हुसैन कुछ कहना चाह रहे थे। क्या हुसैन ने कुछ कहा? शिमर कहता है, ऐ हमारे साथ जब मैंने पहली ज़रब चलाई तो हुसैन ने परवरदिगार को याद किया। जब मैंने दूसरी ज़रब चलाई तो हुसैन ने रसूलुल्लाह को याद किया। जब मैंने तीसरी ज़रब चलाई तो हुसैन ने अपने बाबा को याद किया। जब मैंने चौथी ज़रब चलाई तो हुसैन ने अपनी माँ को याद किया। ऐ हमारे साथ उसके बाद मैं ज़रबे चलाता गया। हुसैन के लब हिलते गए, आवाज़ आती गई, भैया मेरी शान